بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، قرآن پاک کے اندر ایک مقام، ایک صورت ہمیں ایسی ملتی ہے، وہاں پر ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو بدل کر تبدیل کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل پارہ نمبر 12 ہے، پارہ نمبر جو ہے 12 ہے، اور صورت ہے سورۃ الہود۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک آیت ہے، بسم اللہ مجریہا، آپ کو قرآن پاک میں شو ہوگا مجریہا، را کھڑی زیر ری ہے، را کے نیچے دیکھیں را کھڑی زیر ری ہے، لیکن آپ نے اس کو بسم اللہ مجریہا نہیں پڑھنا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ مجریہا، مجریہا، آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، ٹھیک ہے۔ اب ری کو آپ نے رے کیوں پڑھنا ہے؟ مجریہا کو مجریہا کیوں پڑھنا ہے؟ اور ہم یہاں پہ چینجنگ کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ سین کی جگہ پہ یہ سواد کے اوپر چھوٹی سی سین لکھی ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دلائل دیے تھے ود ریفرنس، حدیث کی کتابوں میں سے میں نے آپ کو دلائل دیے تھے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 طریقے ہوتے ہیں، 7 قراتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بھی اور بک کا نیم بھی میں نے آپ کو مینشن کیا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اس کو بسم اللہ مجریہا ہم نے کیوں پڑھنا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی پڑھتا ہے، تو اس کے اندر جو قواعد، جو رولز ہم فالو کرتے ہیں، جیسے کہ غنہ کہاں پہ ہونا ہے، اخفا کدھر کرتے ہیں، کون سے حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ادغام کہاں پہ ہوگا، اور سواد کی جگہ پہ سین کیوں پڑھنا ہے۔ اس طرح جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں لام، کون سی لام ہے جس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم رول سیکھتے ہیں، ہمیں کس نے بتائے ہیں؟ ہمیں اگر کسی نے بتائے ہیں تو ہمیں بتائے ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں۔ اب ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں، جو قواعد ہم پڑھتے ہیں نا، غنہ، مد، اخفا، ادغام، حروف قمری، حروف شمسی، یہ ہمیں بتائے ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کہیں گے امام حفص کون ہیں؟ امام حفص شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کس کے؟ ایک امام ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حفص نے قرآن پاک سیکھا امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب کوশ্چن یہ ہے، امام عاصم کون تھے؟ امام عاصم تابعی تھے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، اس کو ہم بولتے ہیں صحابی۔ جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ ہوتا ہے تابعی۔ اب جو تابعی ہے نا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے قرآن پاک سیکھا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب جو تابعی ہیں امام عاصم، انہوں نے قرآن پاک کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے قرآن پاک سیکھا ہے 5 صحابہ کرام سے۔ 5 صحابہ ایسے ہیں، انہوں نے قرآن پاک سکھایا ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ 5 صحابہ کون کون سے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے کے سارے 5 جو صحابہ کرام میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہوں نے قرآن پاک سکھایا ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ صحابہ ہیں 5، اور جو امام عاصم ہے وہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ تابعی مطلب میں نے پہلے بتا دیا، جس نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اب امام عاصم نے جب ان 5 صحابہ سے قرآن پاک سیکھا ہے،
امام عاصم نے آگے قرآن پاک سکھایا ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ہم فالو کرتے ہیں امام حفص کو، کیونکہ انہوں نے تابعی سے قرآن پاک سیکھا ہے، اور تابعی نے اگر قرآن پاک سیکھا ہے تو 5 صحابہ کرام سے سیکھا ہے، اور ان 5 صحابہ کرام نے قرآن پاک سیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک سیکھا۔ کلیئر بات ہو گئی ہے کہ ہم امام حفص کو فالو کیوں کرتے ہیں، امام حفص کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جتنے بھی قواعد ہیں نا وہ ہم فالو کرتے ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام حفص بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام عاصم نے اس طرح سکھایا کہ قرآن پاک کے اندر صرف ایک را ایسی ہے، ایک مقام ایسا ہے وہاں پر ہم مجریہا نہیں پڑھیں گے، مجریہا پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں امالہ والی را۔ ٹھیک ہے، اب لفظ ایک نیا آ گیا ہے امالہ۔ امالہ کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ امالہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں جھکانا یا مائل کرنا۔ کلیئر ہے؟ اب اس کا اصطلاحی معنی اس طرح سے ہم کریں گے کہ زبر والے حرف کو زیر کی طرف جھکا دینا۔ ٹھیک ہے، زبر والے حرف کو زیر کی طرف مائل کرنا، زیر کی طرف جھکا دینا، یا پھر الف کو یا کی طرف مائل کرنا، جو حرف الف ہے اس کو یا کی طرف مائل کرنا۔ آسان الفاظ میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ زبر کو چینج کرنا ہے زیر کی طرف، لیکن زیر پورا نہیں بنانا اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور الف کو چینج کرنا ہے یا کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب میں فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، اب چلتے ہیں کہ اصل لفظ کیا تھا۔ اصل لفظ تھا مجرا، را کھڑی زبر را، را زبر الف را ہوتا ہے، لفظ تھا مجراہا۔ ٹھیک ہے، اصل لفظ مجرا تھا، لیکن ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی ہے کہ زبر کو زیر کی طرف جھکانا ہے، لیکن درمیانہ پورا نہیں جھکانا ہم نے۔ اب را لفظ ہے نا مجراہا، اب لفظ ہے مجراہا، اب جو را ہے نا اس کے اوپر جو زبر ہے اس کو زیر کی جانب ہم نے جھکانا ہے، مائل کرنا ہے۔ اگر میں زیر کی طرف جھکاؤں گا یہ بن جائے گا مجریہا، جو کہ آپ کو اپنے قرآن پاک میں شو ہوگا، لیکن ڈیفینیشن کیا ہے کہ پورا نہیں جھکانا۔ ٹھیک ہے، جب آدھا جھکائیں گے، آدھا جو ہے مائل کریں گے، پورا کا پورا زیر نہیں ہم نے بنانا، تو یہ لفظ بن جائے گا مجریہا، مجرے۔ اگر پورا جھکائیں گے مجری ہو جائے گا، تو وہ ڈیفینیشن امالہ کی غلط ہوتی ہے۔ امام حفص بتاتے ہیں کہ امالہ مطلب زبر کو زیر کی طرف آدھا جھکانا ہے، تھوڑا سا جھکانا ہے، ایک یعنی کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ زبر اور زیر کے درمیان ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ لفظ تھا مجرا تھا نا، جب اس کو زبر کو زیر کی طرف ہم نے جھکایا تو لفظ ہو گیا مجریہا، مجریہا۔ تو یہی آج کا ہمارا لیسن ہے کہ قرآن پاک کے اندر صرف یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر ہم نے امالہ کا ٹاپک فالو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریفرنس آپ کو مل جائے گا، پارہ نمبر 12 ہے اور سورۃ الہود ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی را ایسی نہیں ہے پورے قرآن پاک میں کہ جہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے بینڈ کرنا ہے، یا اس طرح سے ہم نے اس کو پھیرنا ہے، یا یہاں پہ ہم نے اس کو چینجنگ کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ایسے مائل کرنا، جھکانا، اس را کے علاوہ کوئی بھی را پورے قرآن پاک میں ایسی نہیں آپ کو ملے گی۔ صرف ایک یہ واحد ایک ہی را ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے جھکانا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ریزن کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اس کو ایسے کیوں کرنا ہے، امام حفص کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے امام حفص کون تھے، اور پھر آگے سے میں نے پوری آپ کو ڈیٹیل سے میں نے سمجھا دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل اسلام فار آل کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی لوگ بھی علم حاصل کریں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔